اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الیکشن 2024 کل کا دن پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن تھا، لیکن جس طرح پولنگ کا عمل گزرا اور اس کے بعد ریزلٹس کا سلسلہ آنا شروع ہوا اور رات تقریباً 10:30 بجے 11 بجے تک ریزلٹس آتے رہے۔ اس کے مطابق ساری چیزیں قوم کے سامنے تھی، کچھ میڈیا پر اور کچھ لیکن الیکشن کمیشن کی بدترین نااہلی کی وجہ سے وہ ریزلٹس تقریباً 11 بجے کے بعد بند ہوئے، لائٹس بھی بند ہوئی، میڈیا کے اندر بھی آنے ریزلٹس بند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد RO آفیسز کا عملہ غائب ہو گیا۔ تحریک لبیک پاکستان بہت ساری پاکستان میں بیشتر سیٹوں پر مارجن کے ساتھ پوزیشن میں تھی، کسی پر فرسٹ پوزیشن میں، کسی پر سیکنڈ پوزیشن پر، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ رات بھر گزرنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے بہت بڑے ووٹ بینک کے اوپر ڈالا گیا۔ ابھی تک ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں 150 200 300 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن کا ریزلٹ ہی فارم 45 بھی نہیں دیا گیا، لیکن RO آفیسز سے اس کا ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے۔ اور جب ہم نے وہ ریزلٹ کمپائل کیا ہے فارم 45 کے مطابق، تو اس ریزلٹ میں جو اناؤنس ہوا ہے اس ریزلٹ کے اندر بہت بڑے مارجن ہیں، جیسے کہ میرے پاس لسٹنگ موجود ہے NA 43 NA 48 NA 233 NA 240 NA 50 NA 245 اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کی جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ان کے ریزلٹس کو روکا گیا، اور صوبائی سیٹوں پر اس طرح کی صورتحال تھی کہ میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا، RO آفیسز کے بورڈز پر بھی اناؤنس ہو گیا، فارم 45 کے مطابق بھی لیڈ پر ہے، لیکن جب ووٹوں کو کاٹا گیا 5% ریزلٹ باقی جو روک لیا گیا، اور اس کے مطابق 10 ہزار کی لیڈ کو کاٹ کر 10,000 ووٹ کدھر سے کم کر کر مخالف جو امیدوار ہیں ان کو 20 ہزار ووٹ دیے گئے۔ اس بدترین الیکشن کی دھاندلی کو تحریک لبیک پاکستان مسترد کرتی ہے، یکسر مسترد کرتی ہے کہ لاہور کا ایک حلقہ ہے حمزہ شہباز صاحب کو جتوایا گیا ہے، اور اس حلقے میں ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، ہمارا وہاں پہ ووٹ تقریباً جو بنتا ہے وہ ہے 58,000 اور جو اناؤنس ہوا ہے وہ 36,200 ہے، اور جبکہ اس حلقے کے ابھی صرف اور صرف 130 45 فارمز ملے ہیں، باقی سارے 45 فارمز روک کر۔ تو حالات یہ ہیں، اتنی بدترین دھاندلی شاید پاکستان کے تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر نہیں ہوا، اور سارے دن پولنگ کا عمل بڑا پرامن رہا، اور یہ لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جس کے حق میں قوم نے فیصلہ دیا ہے اس کو سب قبول کریں گے، لیکن اتنی بدترین دھاندلی جسے نہ تو دل قبول کر رہا ہے اور نہ دماغ قبول کر رہے ہیں، نہ آنکھیں قبول کر رہی ہے، نہ پاکستانی قوم قبول کر رہی ہے، نہ امیدوار قبول کر رہے ہیں، نہ پولنگ عملہ قبول کر رہا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے اوپر ایک ایسے مسلط کر دینا، اگر یہی تماشا لگانا تھا تو قوم کا اتنا وقت، قوم کا اتنا پیسہ، قوم کی اتنی مصروفیات حل کر کے یہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن باہر آفس میں ایک اسکرین نصب کرتا اور کہتا کہ ہم نے ان امیدواروں میں سے اس کو منتخب کر لیا ہے، ہم نے اس کو، یہ پولنگ کا عملہ اور پولنگ کا عمل اور یہ کیمپین اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ فیصلہ اسی طرح شورائی نظام کے ساتھ ہونا ہے، جو شورائی نظام پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، تو بہتر تھا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ 10 ہے، 5 ہے، 25 ہے، 100 ہے، وہ سارے امیدواروں کے نام دیکھتے، جو من پسند ہوتا وہ ان کو سلیکٹ کر دیتے۔ اور یہ تو سلیکشن ہے، الیکشن نہیں، اور سلیکشن بھی ایک لانڈے کے لیے کہ جناب پہلے قوم کے سامنے رزلٹ اور آ رہے ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان ابھی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، جو ہم ابھی اس کو بالکل غیر حتمی اور غیر سرکاری بھی نہیں مانتے ہیں، سرکاری تو بالکل ہی چور بازاری ہے اور غیر حتمی بھی ہے، پھر بھی میڈیا میں جو رزلٹ چلایا جا رہا ہے تحریک لبیک کے ووٹس کا، وہ تقریباً قومی اسمبلی کا جو اور باقی ملا کر
تقریباً 30 لاکھ سے ابو بتایا جا رہا ہے ووٹ. 30 لاکھ ووٹ جو ابھی یہ بتائے جا رہے ہیں, اور جو ووٹ کاٹے ہیں وہ میرے خیال سے 30 لاکھ سے کئی زیادہ ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ کاٹ دیے گئے ہیں. یہ مقصد نہیں کہ ہار جیت, ٹھیک ہے آپ جانا جہاں ہمارے لوگ ہارے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں, لیکن جہاں ہم جیت رہے ہیں ہم ان سے بہت سارے مارجنز میں ہیں, وہاں زبردستی جناب تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران کو ہرا دینا اور پھر ان کا رزلٹ جیسے زمان شاہ صاحب کا حلقہ ہے 240 میں, اس میں وہ 40,000 سے ابو ہے, لیکن رزلٹ آیا تو ان کو 17,000 پر میڈیا پر بھی اعلان ہو چکا ان کی جیت کا, غیر حتمی غیر سرکاری ہدایت میں, اور ساری چیزیں سامنے رہی. جب ان کا نتیجہ آیا تو وہ 17,000 پر ہے اور جیتنے والے کو شاید 38,000 سے ابو کر دیا گیا ہے. تو اس طرح ووٹ کی کٹنگ یہ تو بالکل نامنظور ہے, اور اس طرح قوم کے جناب جو جذبات ہیں اور قوم کا جو فیصلہ ہے اور قوم نے جن کی حق میں فیصلہ کیا نا اس کو اس طرح کاٹنا اکثر مسترد کر دیا تحریک لبیک پاکستان. اور انشاءاللہ کل دن 1 بجے تحریک لبیک پاکستان ملک بھر میں ہر شہر میں احتجاجی ریلی کا اہتمام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تحریک لبیک والے کل اپنے حق کے لیے انشاءاللہ دن 1 بجے نکلیں گے ملک بھر کے شاہراہوں پر اور احتجاجی ریلیوں کا اہتمام ہوگا. اور جو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, جو ہمارے پاس 45 موجود ہے, ان کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک اس وقت عدالت سے بھی رجوع کرنے کے لیے جا رہی ہے, کورٹ سے بھی, اور انشاءاللہ تحریک لبیک اپنے حق کے لیے میدان عمل میں. بہت شکریہ. سعد بھائی میرا ایک سوال ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو میری صحیح سے؟ میں اپنا مائک آپ کو نہیں لگتا آپ کو ان سے ہاتھ ملا دینا چاہیے؟ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے تاکہ آپ حکومت میں آ سکتے, اور اگر آپ حکومت میں نہ آتے کم از کم آپ اپوزیشن میں تو ضرور آ سکتے, کیونکہ ان سے ہاتھ ملانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا, لیکن بات یہ کہا جاتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اگر آپ قوم کی بات کرتی ہیں تو قوم سے ہمارا ہاتھ ملا ہوا ہے. اگر آپ یہ بات کرنی ہے ہاتھ تو سب سے ملاتے ہیں, کیا کون ایسا ہے جس سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے؟ پورا پاکستان ہے, پوری دنیا. میرا اشارہ ان سیاست دانوں کی طرف, جی میرا اشارہ ان سیاست دانوں کی طرف تھا. کون سے سیاستدان جن کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پر لایا گیا؟ دیکھیں ان سے ہاتھ ملا دینا تو اپنے نزدیک, علامہ اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسے نہیں گیا ہے. تو ہم نے اپنے حق کے لیے بات کیا, انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے. صاحب آج کی جانب سے جو ٹاک کی گئی ویڈیو ٹاک تھی, اس میں جو نگران وزارت داخلہ نے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں داعش کو بھی دیکھ رہی ہے, لبیک والوں کو بھی دیکھ رہی ہے, اس بات کا کیا مطلب؟ جی انہوں نے کہا کہ یہ تو لیتی ہے, میرا خیال سے وہ ٹی ٹی بھی کہنا چاہتی ہے, اپنی زبان بار بار پھسلتی ہے, تو یہ ان کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. ہم جناب سیاسی مذہبی اور دینی جماعت ہے, ہم اس کے اندر الیکشن کے اندر موجود ہے, وہ ہمیں واچ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے, ان کو کرنا چاہیے, اور لیکن جہاں ان کو واچ کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے نہیں کیا. 2018 کے الیکشن کے بعد نے جو کم بیک کیا ہے, بڑی بھرپور اپنا کمپین چلائی ہے, تو جو کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دم انٹرنیٹ سروس کسی کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, بند رہی, اس کے بعد سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں, تو جو انٹرنیٹ سروس بن گئی ہے اس پہ آپ کوئی تشویش کا اظہار ہے آپ کو؟ دیکھیں میں نے تو پہلے کہا تھا, شاید کسی سیاستدان نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی, میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ سروس بھی بند کریں گے, یہ سگنل بھی بند کریں گے, یہ ہر چیز بند کر دیں گے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ سنا رہی ہے, قوم اپنا کر رہی ہے, تو اس کے لیے یہ ہاتھ کنڈے کریں گے. اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ بند کیا. تو تشویش بابا اس آغاز تو وہیں سے ہو گیا تھا, لیکن الیکشن کے پولنگز بلڈنگز کے اندر اور بوتھوں کے اوپر قوم کا اور ہمارے لوگوں کا بھی تھوڑا کنٹرول تھا, وہاں دھاندلی نہیں ہو سکی, تو پھر دھاندلے ہوئے رات میڈیا بھی بند کر کے اور سگنل بھی بند کر کے اور الیکشن کمیشن کے دفتر بھی بند کر کے, اور الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ گھر جا کر انہوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ پلان بنایا جیسے ہر چیز کو الٹ کریں گے. صاحب کیا سمجھتے ہیں اہمیت چانس سٹک کا جو حلقہ ہے بڑا اہم حلقہ ہے, تیسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ تھا, اگر آپ کی پوزیشن دیکھا جائے 80% رزلٹ جو آئے تھے وہاں پہ سال اتنی صاحب لیڈ کر رہے تھے, جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ سارے چینج ہو جاتے ہیں, جو تیسرے نمبر پہ تھا ان کو پہلے نمبر پہ کر دیا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں پر ٹوٹل پی پی 2 کے اندر 29 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ نہیں کیے گئے ابھی تک, وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, لیکن رزلٹ نہیں کیے جا رہے. پی پی 5 کے اندر 38 پولنگ اسٹیشن ہیں کے رزلٹ نہیں کیے گئے. پی پی 4 کے اندر تقریباً 29 پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے اندر نہیں دیے گئے رزلٹ, اور یہ ٹوٹل 96 پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں. اس کے مطابق بھی
ہم لیڈ کر رہے ہیں. ابھی تک جو رزلٹ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور باقی نہیں دیا, لیکن یہ 96 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ نہیں آیا اور آر او صاحب نے اپنا رزلٹ جمعے کے بعد سنا دیا ہے. تو یار میں بات بار بار NA50 کی کروں, ایسی بات نہیں ہے. NA50 کے اندر بھی ہماری پوزیشن ٹھیک تھی اور پاکستان کے بہت سارے ایسے حلقے تھے جس میں قومی اور صوبائی تو بیشتر حلقے تھے جن کے اندر تھا. اور یہاں پر بھی یہ شکر گڑھ کے اندر, ناروال کے اندر بہت سارے ایسے حلقے ہیں پورے پاکستان, یہ خصوصاً ساؤتھ پنجاب کے اندر, مڈل پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ہماری توقعات سے بھی باہر, یعنی کہ یہ جہاں آپ موجود ہیں یہاں پر کل کا جو پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ ہے ان کے مطابق ہم نے کئی پولنگ اسٹیشن ون کیے ہیں. وہ پولنگ اسٹیشن ون کیے ہیں لیکن اس کا بھی رزلٹ انہوں نے شام تقریباً رات تک رزلٹ سناتے رہے, لیکن رات 3 بجے کے بعد 30% اس کا رزلٹ روک لیا اور صبح انہوں نے 7 بجے رزلٹ اناؤنس کر دیا. تو مسئلہ نہیں ہے, ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کو کیوں کاٹا جا رہا ہے. اس کو اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ ہضم نہیں ہو رہا کہ تحریک لبیک نے اتنا بڑا ووٹ بینک اور اتنا بڑا ووٹ مارجن پھر دوبارہ, اور بلکہ تحریک لبیک کا جو ووٹ تھا پچھلا, اس سے تحریک لبیک کے ووٹ کو 3 دفعہ ضرب لگ چکی ہے میڈیا کی رپورٹس کے مطابق. جو ہم ابھی الیکشن کر رہے ہیں, ابھی تو فارم 45 جو ہمارے پاس موجود ہیں اور 46 جو سارا کچھ آئے گا اس کے مطابق جب ہم رزلٹ جو ہم اناؤنس کریں گے, جو سرکار نہیں اناؤنس کر پا رہی یا الیکشن کمیشن نہیں اناؤنس کر رہی, تو وہ انشاءاللہ آپ کو اوریجنل نمبر دیں گے. لیکن انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے اور سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی بہت علاقوں میں ہمارے لوگ موجود ہیں. پولنگ اسٹیشنز کے باہر بھی ابھی تک دنیا موجود ہے اپنا رزلٹ لینے کے لیے. آر او آفیسز تو, آر او کا عملہ تو اس وقت پورے ملک میں غائب ہے, کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. جب اندر گئے ہیں باہر جناب فورسز کھڑی ہوئی تھی, پولیس کھڑی تھی, رینجرز کھڑی تھی, اور جب اندر گھسے ہیں تو اندر عملہ ہے. تو یہ صورتحال ہے. الیکشن کو سلیکشن سے بھی بدتر کوئی لفظ ہو تو وہ بنا دیا گیا, تماشا بنا دیا. کبھی آلوس میں الیکشن کہا جاتا ہے, کبھی کوئی کہا جاتا ہے. یہ کون سا تھا آپ کے یہ الیکشن کون سا تھا؟ کبھی آروس کا کہا جاتا ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں الیکشن ہے. یہ کون سا الیکشن تھا آپ کے؟ یہ جبر کا الیکشن, جبر تھا. لیکن آپ جبر رات 11 بجے کے بعد. لیکن ووٹ تو آپ کے کاسٹ ہوئے ہیں نا سر, پھر کیا ہوا ہے رات میں؟ جو ہوتا ہے پہلے اس ملک میں, کبھی وہ پہلے RTS بیٹھا تھا. آپ کل نکل رہے ہیں پورے پاکستان میں, کس کا کیا آؤٹ پٹ کیا نکل یار ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا جو حق ہے نا وہ ہمیں دیا جائے. دیکھیں اگر یہ نہیں دیا جائے گا تو قوم کا اس سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا تو پھر قوم کہاں گئے؟ قوم ایک ووٹ کاسٹ کر رہی ہے, 10 ہے, 20 ہے, 50 ہے, 100 ہے, اس کے پولنگ اسٹیشن سے اس کو رزلٹ دینا چاہیے. اس کے اندر جو ہار جیت بات کی بات ہے, لیکن اس کا رزلٹ اس کو ملنا چاہیے. اگر قوم کا اس سسٹم سے جناب توقع اور یقین اٹھ گیا اور یہ کہ یار یہ سب ڈرامے بازی ہے, تو میرا کیا ہوگا اس ملک میں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ جو پہلے ہو رہا ہے وہی تماشا ہوگا. TLP کے کچھ حلقوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بھی کنڈیم کریں گے؟ جی TLP کے سارے TLP کہہ رہا ہوں, PTI سوری PTI کو. دیکھیں الیکشن کے رزلٹ کو جہاں بھی تبدیل کیا گیا ہے, وہ PTI کا حلقہ ہو, TLP کا ہو, PMLN کا ہو, وہ بے شک ان کے حق پہ ہو, اس کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں. صاحب بیسل گوہر صاحب کی بات چیت ہوئی تھی آپ سے, کیا بات اور جو PTI سے ہے ان کی آپ سے ٹیلی فون سیاسی لوگوں سے باتیں شروع ہونے رہتی ہے. بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اس وقت کوئی اور بھی شامل ہے دنیا شنا آپ کے. دیکھیں نشانے پر ہم تو ہمیشہ رہے ہیں, دم نہیں ہے, ہم نے آپ نشانے سے اترے گا پھر. بہت شکریہ. صاحب بھائی میرا آخری سوال ہے آپ سے. ہم نے آپ کے حلقے میں نا کوریج کی ہے, وہاں پر آپ کے کارکنوں پر اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اسٹریٹ فائر سے نہیں ہم گھبرانے والے, اور نہ ہم ان ہاتھ کنڈوں سے گھبرانے والے. ہم نے کیمپین کے دوران سینکڑوں گولیاں کھائی ہیں, شہیدوں کھائے ہیں. ان چیزوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم اپنا حق مانگتے ہیں اور انشاءاللہ